لیکن بعض جگہ اس نے کچھ کیٹیگریز بتائی ہیں، گروہ، شکیں، کہ اس قسم کی کیٹیگری میں جو لوگ واسطے ہیں نا وہ ہیں جہنم میں جانے والے۔ دو تین کیٹیگریز تو اس نے بڑی نمایاں طور پہ بتا دی۔ سورہ توبہ کی آیت 9/34 جو ہے، دو گروہ تو یہاں بتائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ ایک گروہ ان مذہبی پیشواؤں کا خود محنت نہیں کرتے، دوسروں کی محنت کی کمائی کے اوپر جیتے ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے راستے کی طرف تمہیں لے جاتے ہیں، حالانکہ خدا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ خود ہوتی ہے۔ غور فرمایا آپ نے یہ کیا کہا؟ پہلی چیز یہ ہے دوسرے کی محنت کی کمائی کے اوپر عیاشی کی زندگی بسر کرنا، ابھی آئے گا یہ لفظ۔ اور پھر دوسری یہ چیز کہ وہ کمائی کرنا یہ کہہ کے کہ ہم تمہیں خدا کے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں، خدا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتے ہیں، جان ہی نہیں دیتے وہاں۔ دوسری کیٹیگری والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ زندگی کی یہ چیزیں جتنی بھی ہیں انسان کی ضرورتوں کے لیے ہیں، ضرورت پوری ہو جانے کے بعد جو باقی فالتو بچا ہوا ہے اس کو اقتناص جسے کہتے ہیں جمع کر کے رکھ لینا اس کو، اور اس وقت کتنے ہی خود ضرورت مند انسان، محتاج انسان فاقے مار رہے ہوں، کتنی ضرورت ان کو ہو، ان کی ضرورت کے لیے اس کو کھلا نہ رکھنا، اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد جو کچھ فالتو ہے اس کو بھی دبا کے رکھ چھوڑنا، دولت کو اس طرح سے جمع کر چھوڑنا، حالانکہ یہ سامان رزق، وہ دولت تو ذریعہ ہوتا ہے ان چیزوں کو خریدنے کا، یہ تو اس لیے بنایا تھا کہ تمام انسانوں کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہے، لیکن اس قسم کا معاشرہ جس میں تقسیم کی یہ صورت ہو کہ جس کا داؤ چلے وہ جتنا جی چاہے سمیٹ کے لے جائے اور باقی بھوکے مرتے رہیں۔ کہا یہ لوگ جو اس طرح سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں، تو دو کیٹیگریز بتا دی، تو یہی یہ مذہبی پیشوائیت، علماء اور مشائخ دونوں اس کے اندر قرآن نے ذکر کر دیا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنی ضرورتوں سے زائد جو کچھ ہے اس کو اس طرح سے دبا کے جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے رسول ان کو اعلان کر دو ایک دردناک عذاب کا، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جب انہیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا حِبَاؤُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، یہ اب تمثیلی انداز آ گیا، یہ ان کے روپے، پیسے، پاؤنڈ، سٹرلنگ، سکے جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے، تمثیلی بیان ہے، ان سے داغا جائے گا ان کے ماتھوں کو، ان کی پشتوں کو، ان کے پہلوؤں کو، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہیں وہ سکے جنہیں تم نے بجائے اس کے کہ حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے کام آئے اپنے لیے تم نے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب وہ آگ نہیں، یہی جو تم نے اس طرح سے دوسروں کو محتاج رکھ کر اپنے لیے جمع کر کے گیا، اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ غور فرما رہے ہیں عزیزان من، کیا نظام دے رہا ہے قرآن، جس میں نہ مذہبی پیشوائیت ہے نہ سرمایہ داری ہے، ہر فرد کی ضروریات زندگی پوری ہوگی۔ اب یہ جو چیز ہے کہ یہ خدا کے راستے کی طرف جانے میں خود رکاوٹ بن جاتے ہیں، تیسری کیٹیگری آئی، وہ سامنے آ جائے گی، بات صاف ہو جائے گی۔ سورہ اعراف کی آیت 179 17/179، دو گروہ، دو شکیں، دو کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے ان عوام کی۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
کہتے ہیں یہ آبادیاں متمدن دنیا کی شہروں کی ہوں، آبادیاں باہر کی ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حالات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو جہنم میں جانے والے ہیں، یہی پتہ چل جاتا ہے، یعنی اس نے بتایا ہے علامت کہ ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ کیا نشانی بنائی؟ کون ہیں لوگ یہ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سینے میں وہ دل تو رکھتے ہیں کہ جن میں سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں رکھتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان بھی رکھتے ہیں، سننے کا کام خود نہیں لیتے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جن میں یہ صلاحیتیں ہی نہیں ہیں، چلیے کسی سطح پہ لے لی زندگی لے لیجیے، ہے ہی نہیں صلاحیتیں، یا ویسے ہی مینٹلی ایسے ہو گئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سب کچھ رکھتے ہیں، ان سے خود کام نہیں لیتے، سمجھنے کا، سوچنے کا، دیکھنے کا، بھالنے کا۔ اب آئیے ادھر کڑی جا ملی مذہبی پیشوائیت کے اوپر، کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم سامنے آئے، یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، سنیں کہ اس کے متعلق واقعات کیا ہو رہی ہے، سوچیں کہ اس کا حل کیا ہوگا۔ کرتے کیا ہیں وہ؟ جب بھی کوئی بات ہو تو انہوں نے کہا یہ الماوردی نے یہ کہا ہے، طبری نے یہ فرمایا ہے، ابن کثیر میں یہ آیا ہے۔ ارے بھائی، تمہیں خدا نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی، تم تو یہ اس طرح کوٹ کیے جاتے ہو، ہر کتاب کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے۔ کچھ اپنی سوچ سمجھ سے بھی بات کرو۔ ان کہا کہ نہیں صاحب، یہ مذہب کا معاملہ ہے، اس میں سوچنا سمجھنا حرام ہے۔ لے جہنم کثیر من، کہتا آؤ تمہیں بتائیں جن کی روش زندگی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ سطح زندگی انسان کی نہیں ہے، یہ حیوان کی سطح زندگی ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ اولئک کالانعام، پہلے یہ کہا کہ اس اعتبار سے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو زندگی ہے یہ انسان کی نہیں، حیوانوں کی ہے۔ یہ حیوان کی بات ہے کہ ریوڑ چرانے والا اس گلے کو، ریوڑ کو لیے جاتا ہے، اس نے تا 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 کہا وہ بائیں کی طرف مڑ گئے، اتے تا کہا وہ دائیں کی طرف چلے گئے۔ نہ اپنی آنکھیں، نہ اپنے کان، نہ اپنا دل، جس طرف آواز دی جا رہی ہے اس طرف چلے جا رہے ہیں۔ صاحب ماوردی نے یہ کہا، ابن کثیر نے یہ فرمایا ہے، جو گڈریا کہتا چلا جا رہا ہے یہ مانتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ اپنی آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ دل ہے موجود۔ یہ پہلی چیز دیکھیے، پہلی چیز تو کہی کہ روش تو ایسی ہے جیسے حیوانات کی ہوتی ہے، لیکن بل ہم عدل، اس سے بھی گئے گزرے۔ حیوانات میں تو صلاحیت نہیں تھی اس چیز کی، صلاحیت رکھتے ہوئے اپنے دل و دماغ سے کام نہ لینا، اپنے عقل و شعور اور فکر اور علم اور تدبر سے کام نہ لینا، انعام کی طرح، بھیڑوں کی طرح آواز پہ چلتے چلے جانا۔ ادھر کیوں جا رہے ہو جی؟ اگلی بھیڑ جو جا رہی ہے یہ کندھوں کی قطار ہے، وہ اگلا اندر جیسے چلا جا رہا ہے، پچھلے اندر میں اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ کہتا یہ کیٹیگری ہے۔ کہا یہ سب کچھ رکھتے ہیں، دل اور دماغ اور آنکھیں اور کان۔ کیا بات ہے یہ؟ پہلے کہا حیوان ہے، کہا نہیں، ان سے بدتر ہے، اولئک هم الغافلون۔ یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے اور غفلت میں رہتے ہیں۔ اور کیٹیگریز جو ہیں ان کو تو سر دست چھوڑ دیجئے، یہ 3 کیٹیگریز ہی لے لیجیے۔ وہ نظام جس میں مالک ہو انسان کا، انسان جو جہنم کا دروغہ بتایا گیا ہے، محکومیت ہو اس میں انسانوں کی انسانوں سے،
وہ معاشرہ جس میں اوپر کی کیٹیگریز تو دو ہی بتا دیں کہ ایک تو وہ کہ جو خدا کی طرف دعوت دینے کے مدعی ہیں اور خدا کی طرف جانے والے راستے کے اندر روک بند کر کھڑے ہوئے ہیں، نہ خود سوچنے سمجھنے سے کام لیتے ہیں، نہ تمہیں سوچنے سمجھنے دیتے ہیں۔ یہ دوسرا کیٹیگری یہ کہ کوئی بات بھی سامنے آئے وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ صاحب عقل و فکر کی روح سے بھی غور کر کے اس کے اوپر دیکھو، وہ تو بالکل حرام ہے۔ وہاں کوڈ کر دیجئے کہ صاحب فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ فرمایا، یوں کسی نے یہ کہا ہے، آواز باہر سے جو آ رہی ہے اس کے اوپر یہ بھیڑوں کا غلہ چلا جا رہا ہے، ریوڑ چلا جا رہا ہے۔ اور تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ زندگی کی وہ ضروریات جو خدا نے بلا مزد و معاوضہ اس طرح سے عام کی ہوئی ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق تو ہر ایک کو لینا ہی ہے باہر ہے، اس سے زائد جو پڑا ہوا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں کی ضروریات پوری کرنی ہو جانی تھی، ان کو جمع کر کے کنزتم رکھا ہوا ہے، کسی کام نہیں آ رہا، ان کو محتاج بنا رکھا ہے۔ یہ تیسرا نظام کے اعتبار سے آپ دیکھیں، یہ نظام سرمایہ داری ہوتا یہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر فرد کو حق حاصل ہے، جتنی جی چاہے دولت وہ جمع کرتا رہے، اس سے فکر نہیں ہوتی کہ کتنے محتاج ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں اس دولت سے۔ وہ دولت تو اگر قرآن نے جو کہا ہے کہ اس طرح سے دولت کی گردش نہ کرو کہ وہ ایک اوپر کے طبقے میں ہی پھرتی رہے، یہ ذریعہ ہے انسانوں کی نشو و نما کی اشیاء کے پیدا کرنے یا خریدنے کا، یہ سارے طبقے کے اندر اس کو گردش کرنا چاہیے۔ اوپر اوپر کرتی چلے جائے گی تو نیچے کا طبقہ محروم رہ جائے گا نا۔ تو یہ دو کیٹیگری تو یہاں ہو گئے، مذہبی پیشوائیت، سرمایہ داری۔ اب رہے وہ دوسرے عوام، ان کے متعلق کہا کہ اگر وہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود سمجھ سوچ کے کام نہیں لیتے اور جو کچھ کوٹ کر دیا جاتا ہے، حوالہ دے دیا جاتا ہے، ریفرنس دے دی جاتی ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فرمایا اور یہ آیا ہے اور اس کے مطابق وہ چل پڑے بھیڑوں کی طرح، یہ بھی جہنم کی زندگی ہے جو بسر کر رہے ہیں۔ آگے چل کے ہمارے سامنے مین آئٹم جو یا مین کیٹیگریز جس کو آپ کہیں گے نا، وہ یہی آئیں گی۔ خدا کے نام پہ دھوکہ دینے والے، دوسروں کو ضروریات سے محروم رکھ کر اپنے لیے جمع کرتے ہوئے چلے جانے والے، عقل و فکر سے کام نہ لینے والے، صلاحیتیں رکھنے کے باوجود۔ عزیزان مان، اب اس کے بعد ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیے گا کہ کس قسم کی جہنم ہے جس کے اندر ہم محیط ہیں جو ہمارے اوپر۔